الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ ختم نبوت کی نسبت سے آج جمع ہوئے ہیں. اللہ اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. ہمارا ایک لمحہ، ایک منٹ یا ایک سیکنڈ بھی اگر تحفظ ختم نبوت کے لیے وقت ہوتا ہے تو ہم اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ سمجھتے ہیں. ایک صحابی رسول ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی، بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات سے تھے، آپ کی رحلت سے قبل ہی دو شخص ایسے تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی اور دوسرا مسلمہ کذاب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمہ کذاب باضابطہ خط لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی طرف مسلمہ رسول اللہ کی جانب سے نوز باللہ. اور اس میں وہ یہ لکھتا ہے کہ آدھی زمین ہماری ہوگی اور آدھی زمین قریش کی ہوگی، مگر قریش وہ قوم ہے جو ظلم کرتی ہے. نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جانب سے مسلمہ کذاب کی جانب. اور آگے آپ یہ کہتے ہیں کہ زمین اللہ کی ہے، اللہ جسے نواز دے. حبیب بن زید کو باضابطہ بھیجا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قاصد بنا کر. حبیب بن زید جاتے ہیں، مسلمہ کذاب ان کو جیل میں بند کر دیتا ہے، کوٹری میں بند کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر ایک بڑے مجمع کو بلایا جاتا ہے اور اس مجمع میں حبیب بن زید کو بھی بلایا جاتا ہے. اس کے بعد حبیب بن زید سے یہ کہا جاتا ہے کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ ہمارے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں. حبیب بن زید کہتے ہیں کہ جو بات کہہ رہے ہو نہ میرا کان سن سکتا ہے اور نہیں میں کچھ بول سکتا ہوں، یعنی میں گونگا ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. جب یہ کہتا ہے تو مسلمہ کذاب کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جلاد کو بلاتا ہے کہ اس کے ایک بازو کو کاٹ دیا جائے. ایک بازو کو کاٹ دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اب محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے. پھر دوسرے بازو کو کاٹ دیا جاتا ہے، ایک پیر کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر دوسرے پیر کو کاٹ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جسم کے ایک حصے کو کاٹ دیا جاتا ہے، مگر ہر لمحہ زبان پر ایک ہی رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اور پیغمبر ہے. یہاں تک کہ زبان کاٹ دی جاتی ہے اور اب پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنے سر سے اشارہ کرتا ہے کہ میں آج بھی یہ کہتا ہوں، پورے فخر سے کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہاں تک کہ گلا بھی کاٹ دیا جاتا ہے. اس کے بعد جب ان کی ماں کو خبر ملتی ہے کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تو ان کی ماں کیا جواب دیتی ہے؟ ان کی ماں کہتی ہے کہ آج ہی کے دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر بڑا کیا. تو وہ سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے ختم نبوت کے لیے شہادت کا نذرانہ پیش کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وقت ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اگر ہمارے خون کا آخری قطرہ
نبی کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے اگر وقف ہو جائے، آخری قطرہ بھی بہ جائے، تو ہم اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہیں۔